اور یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو ہمارے یہاں سمٹمز تو ظاہر ہے بہت، اس کی کازز تو بہت ہیں، کہ مثال کے طور پہ تعلیم کی کمی، یوں کہہ لیجئے احساس محرومی، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا فیملی کی طرف سے کوئی فرسٹریشن ہے، یوں کہہ لیجئے کہ غربت ہے، یوں کہہ لیجئے کہ فیشن ہے، یوں کہہ لیجئے کہ سٹیٹس سمبل ہے، یوں کہہ لیجئے کہ غلط گیتھرنگ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ بہت سے مسائل معاشرتی ہیں جس کی وجہ سے انسان نشے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انفرادی اور اجتماعی نقصانات اس شخص یا اس شخص سے لگے ہوئے جتنے افراد ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے افراد ہیں، انہی کو ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک جامع اور مکمل دین بنایا، انسان کے اندر ضبط کا اور احتیاط کا اور خیر و شر کے شعور کا جو توازن رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کی فطرت میں فجور اور تقوی کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، اور جہاں تک انسان کا ذہن کام نہیں کر سکتا تھا، شریعت اسلامیہ کے اندر احکامات نازل کر کے ان کی اطلاع دے دی گئی۔ اب انسان کے اندر جو اللہ نے توازن خود رکھا ہے، یا اس توازن کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری لگائی ہیں، یا جن کو قوت نافذہ حاصل ہے ان کی ذمہ داری لگائی ہیں، جب ہم ان جگہوں پر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے تب تو ہم صحت میں ظاہری جسم کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایک اچھے توازن پر رہیں گے، اور ہم ایک صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے شخصیت کی حد تک والدین کی وجہ سے، اور بڑی افسوس کی بات جیسے آپ نے فرمائی، اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی جہاں علم کی روشنی بٹ رہی ہے، وہاں بھی اگر یہی نشہ آور چیزوں کی دستیابی ہو رہی ہے، اور بچوں کو نظریات کے باب میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان عارضی سہاروں پر آپ نہیں چلیں گے، ان نشہ آور چیزوں سے آپ اپنی لذات نہیں لیں گے، اور اپنے آپ کو مادی طور پر شہوت کے باب میں اور خواہشات کے باب میں آپ مطمئن نہیں رکھیں گے، تو آپ فیشن زدہ بھی نہیں ہو سکتے، ماڈرن بھی نہیں ہو سکتے، اور ماڈرن اپروچ کے حامل نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہاں تک ہو، اور ہماری حکومتوں کی قوت نافذہ کی طرف سے وہ گرپ نہ ہو بازاروں پر، تو اس کے علاوہ خرید و فروخت کی جگہوں پر، تو پھر محترم جنید صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو ابتری ہی ابتری ہے، وہ سراپا نقصان ہی نقصان ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنا کے بھیجا اور اس کو اپنا خلیفہ کہا، تو اس خلیفہ کو اور اس نائب کو اس دنیا کی زندگی میں تسخیر کا جو ملکہ ہونا چاہیے تھا، اس کی بجائے اس کے حصے میں ذلت، اس کے حصے میں نکمہ پن، اس کے حصے میں رذالت، اور اس کے حصے میں مایوسی آ رہی ہے۔ بلکہ یہ تو ایک کہہ لیں کہ ایسا ناسور بن کے ہمارے ظاہر کو بھی، ہمارے باطن کو بھی، ہمارے خاندانوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، اور پوری ہماری اس نسل کو اور انسانیت کو بہا کے لے جا رہا ہے۔ اور اس پر بیٹھ کر منصوبہ بندی نہ کرنا، سر جوڑ کے نہ بیٹھنا، اور معاشرے کو انفرادی اور اجتماعی یہ جو آپ کہتے ہیں مایوسی اور انتہائی مایوس کن صورتحال میں گرفتار کر دینا، تو یہ تو اخلاقیات کا دیوالیہ ہو گیا، ہماری ذہنی ثقافت کا دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارا آئلی سسٹم متاثر ہو رہا ہے، یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے اندر جو شہوات میں، خواہشات میں جو ضبط و انقیاد ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، مادر پیدر آزادی کا ماحول بن رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کی ایک اچھی جگہ پر کھڑا رکھنے کے قابل نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ہمارے مسجدوں کے منبر و محراب، ہمارے تعلیمی ادارے
اور حکومتی سطح پر اور نجی سطح پر اس پر مسلسل سیمینارز ہونے چاہیے تاکہ ایک نوجوان بندے کو اور نوجوان نسل کو تاکہ وہ ایک آگاہی دی جائے انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو بالقوہ خلافت سے بالفعل خلافت تک جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مسلسل تگودو کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک چینل پر پروگرام کرنے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے ہمیں معاشرتی سطح پر، مسجدوں میں، تعلیمی اداروں میں اور ہر جگہ پر ہمیں تبلیغ کرنی ہے، تلقین کرنی ہے اور نوجوان بالغ کو یہ سمجھانا ہے آپ خیر و شر کے مکلف ہیں، اور اس خیر و شر کے مکلف ہونے کی بنیاد پر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان شر کے تمام منابع سے، ان برائیوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری خود نہیں لیتے، ہمارے والدین نہیں لیتے، ہمارے تعلیمی اداروں کے ہیڈ نہیں لیتے، یونیورسٹیاں نہیں لیتی، وائس چانسلر نہیں لیتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہے کہ انسان ہیں، کس انسانی ہمدردی کا نام لیتے ہیں؟